السلام علیکم۔ آج ہم بسم اللہ ہوم کچن کی طرف سے آپ کے لیے شامی کباب کی ریسیپی لے کر آئے ہیں۔ یہ ریسیپی بڑے بڑے ریسٹورنٹ میں بنائی جاتی ہے۔ آج ہم آپ کو بنا کر دکھاتے ہیں یہ کیسے بنتی ہے۔ ان کے لیے ان چیزوں کی ضرورت ہے۔ میں نے 2 کلو بیف لی ہے۔ بیف آپ نے صاف ستھرا لینا ہے، اس کے اوپر چکنائی یا کوئی جھلی وغیرہ نہیں ہونی چاہیے۔ جیسے میں نے 2 کلو بیف لیا ہے تو 1 کلو چنے کی دال لی ہے، جس کو میں نے 2-3 گھنٹے پہلے بھگو دیا تھا، اس لیے یہ پھول کر زیادہ ہو گئی ہے۔ اب یہ لیا ہے میں نے نمک، اور یہ ثابت دھنیا اور سفید زیرہ۔ ایک تو کالا زیرہ ہوتا ہے جو گرم مسالے میں ڈالا جاتا ہے، یہ سفید زیرہ ہے جسے ہم شاہی زیرہ بھی کہتے ہیں۔ ان دونوں کو میں نے تھوڑا سا روسٹ کیا، روسٹ کر کے اس کو پیس لیا۔ یہ ہلدی ہے، ہلدی سے ذرا کلر اچھا آتا ہے، ہلدی ڈال لیں گے ہم اس میں۔ لال ثابت مرچ ہے، اور یہ پیاز ہے، اس کے اندر پیاز اور ہری مرچیں میں کاٹ کے اس کو موٹا موٹا کاٹ کے چوپڑ میں نے اس کو چلا لیا۔ اور یہ 1 انڈا ہے ہمارے پاس، اور یہ بریڈ گمز ہے، اور یہ ہے گرم مسالے، جس کے لیے یہ 3 میں نے تیز پات لیے تھے، 4 چھوٹی الائچی ہیں، 3 بڑی الائچی ہیں، تھوڑی سی جائفل جوتری ہے، یہ دال چینی ہے، تھوڑا ثابت دھنیا ہے۔ یہ ہمارے پاس ہرا دھنیا ہے کٹنگ کیا ہوا، اس میں نے تھوڑا سا پودینہ بھی کٹنگ کیا ہے، 2-3 ٹہنیاں بس۔ اور یہ ہمارے پاس لہسن ہے چھلا ہوا۔ اب میں آپ کو بتاتی ہوں یہ کیسے بنانا ہے۔ آئیں ہمارے ساتھ، کہیں مت جائیے گا، ویڈیو آپ پوری دیکھا کریں۔ اگر ہماری ویڈیو پسند آئے آپ کو تو ہماری ویڈیو کو لائک کیا کریں، شیئر کیا کریں، سبسکرائب کرنا مت بھولا کریں، اور ویڈیو کو پورا دیکھا کریں۔ ہم نے پریشر کوکر لیا ہے۔ پریشر ہم نے اس لیے لیا ہے کہ ٹائم کی تھوڑی بچت ہو جائے گی، ورنہ یہ بغیر پریشر کے بھی بن جائے گا۔ یہ ہم نے چولہا آن کر لیا ہے۔ ہم اس میں تھوڑا سا آئل ڈالیں گے، یہ بس 1 سے 2 چمچ۔ یہ لہسن کے جویں ہیں، یہ دیکھ لیں، یہ ہم نے ڈالیں سب سے پہلے۔ یہ ان کو ہمیں ہلکا سا روسٹ کرنا ہے، اس میں بہت زیادہ نہیں کرنا۔ یہ ہلکا سا ہم نے 1 منٹ کے لیے کیا اس کو۔ اب ہم اس میں گوشت ڈال دیں گے۔ گوشت کو ہم اس میں تھوڑا سا اس کا پانی خشک کریں گے گوشت کا، تاکہ اس میں جو تھوڑی بہت گوشت کی اپنی ایک اسمیل آتی ہے نا، وہ ختم ہو جائے اس میں سے۔ پھر ہم اس کے بعد باقی مسالے ڈالتے ہیں۔ یہ گوشت کا پانی خشک ہو چکا ہے، اب ہم اس میں بقایا مسالہ جار ڈالتے ہیں، تو آپ دیکھیں۔ اب میں اس میں یہ دال ڈالوں گی۔ اب یہ جو مسالے ہم نے رکھے ہیں، یہ چھوٹا سا میں نے ململ کا کپڑا لیا ہے، اس کے اندر ہم اس کو پوٹلی بنا کر ڈالیں گے۔ وہ پوٹلی بنا کر ہم اس لیے ڈالیں گے کہ اگر ہم نے ان کو ایسے ہی ڈال دیا تو پھر ہمیں اسے سل پر پیسنا پڑے گا، کیونکہ سب بچے تو سل پر نہیں نا پیس سکتی، ہم تو پیس لیں گے سل پر بھی۔ اس لیے بتا رہے ہیں یہ آسان طریقہ، تاکہ بچوں کو پریشانی نہ ہو۔ آج کل کی بچیاں جو ہیں، چھوٹی بچیاں جو سیکھتی ہیں، ان کو زیادہ پریشانی نہ ہو۔ آپ نے ایسے اس کی پوٹلی بنا کر اس میں ڈال دینی ہے۔ یہ پوٹلی بنا کر ہم نے اس میں ڈال دیا۔ اب ہم نے اس میں پانی اتنا ڈالنا ہے کہ یہ جو ہمارے مسالے ہیں، دال اور گوشت، یہ اس میں ڈپ ہو جائے اچھی طرح۔ اتنا پانی آپ نے ڈالنا ہے۔ پہلے میں اس میں مسالے ڈال دوں۔ یہ دیکھیں، یہ لال جو ثابت مرچ لی تھی، یہ ہم نے اس میں ڈال دی۔ یہ ہلدی 1 چمچ لی تھی میں نے، یہ ڈال دی اس میں، اس سے اس کا کلر اچھا آ جائے گا۔ یہ ثابت دھنیا اور سفید زیرہ، اس کو میں نے تھوڑا روسٹ کر کے کوٹ لیا تھا، یہ وہ ہے۔ اور یہ نمک ہے ہمارے پاس 1.5 سے 2 چمچ۔ اب ہم اس میں پانی ڈالیں گے۔ پانی کی تھوڑا احتیاطی کرنی ہے، بہت زیادہ پانی نہیں ڈالنا آپ نے اس میں۔ پانی اس میں ایک لمٹ ہی ڈالا جاتا ہے۔ بس یہ ہمارا اس میں گوشت بھی اور دال بھی پانی کے اندر ڈپ ہو گیا۔ اب میں اس کو پریشر لگاؤں گی۔ یہ میں نے پریشر لگا دیا۔ اس کو میں تقریباً جب یہ چلنے لگ جائے گی اس کی سیٹی، تو میں اس کو 20 منٹ کے بعد کھولوں گی۔
کیونکہ ہمارا جو گوشت ہے وہ بیف ہے، وہ اتنی جلدی تو نہیں گلے گا، اس میں گوشت ہمارا بہت اچھا گلا ہونا چاہیے۔ چلیں 20 منٹ بعد میں آپ کو دکھاتی ہوں۔ 20 منٹ بعد ہم یہ پریشر کھول رہے ہیں، یہ دیکھیں اب اس میں پانی بالکل نہیں ہے، بالکل پرفیکٹ اس میں پانی ڈالا ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس میں ہماری یہ چیز ڈپ ہونی چاہیے، دال بھی اور گوشت بھی۔ اب ہم چیک کرتے ہیں کہ ہمارا گوشت گل چکا ہے، یہ دیکھیں گوشت بھی کتنا اچھے سے گل گیا ہے، یہ دیکھیں۔ اس سے یہ پوٹلی نکال دیں گے، یہ دیکھیں نیچے بھی ہمارا نہیں لگا اور پانی بھی اس میں نہیں ہے۔ اب ہم اس کو بچیوں کی آسانی کے لیے میں اس کو چوپر میں چلاؤں گی تاکہ بچے آرام سے بنا لیں۔ یہ ہم نے اس کو چوپڑ میں کر لیا، بقایا میں سارا اسی طرح چوپڑ میں چلاؤں گی۔ اب تھوڑا تھوڑا ہم ڈالیں گے اور اس کو اسی طرح بنائیں گے۔ یہ دیکھیں آپ کو دیکھنے میں نظر آ رہا ہوگا، یہ سارا ریشے والا ہے، یہ دیکھیں کیسے اچھے اس کے ریشے بن گئے۔ چلیں میں سارا کر کے پھر ہم آپ سے ملتے ہیں۔ یہ ہم نے سارا کر لیا، یہ دیکھیں یہ آپ کو اس میں گوشت کے ریشے نظر آ رہے ہیں نا، یہ دیکھیں آپ نے اس کو ایسے کرنا ہے، یہ اتنا بہت زیادہ اس کو چوپڑ نہیں کرنا، آپ نے اس کو تھوڑا سا چلانا ہے 1-1.5 سیکنڈ کے لیے، بس اتنے میں یہ ہو جاتا ہے۔ یہ دیکھ لیں کتنے اچھے سے یہ اس کے ریشے بنے ہوئے۔ اب ہم اس میں بقایا چیزیں ملاتے ہیں۔ جب ہم نے اس میں چوپڑ میں ہم نے موٹی موٹی پیاز اور ہری مرچیں یہ دونوں چلا لی تھی، یہ دیکھیں یہ ہم نے اس میں ڈال دی ہیں۔ اب میں اس میں ہرا دھنیا ڈالوں گی اور اس میں نے تھوڑی سی 2-3 ٹہنی پودینے کی ڈالی تھی، باریک کٹنگ کر لیا ہم نے اس کو اور ڈال دیا۔ اب میں اس میں 1 چمچ کالی مرچ ڈالوں گی، اور اس میں یہ 2 انڈے ہیں، یہ 2 انڈے میں نے اس کے اندر ڈال دوں گی۔ اچھے طریقے سے میں اب اس کو مکس کر دوں گی، مکس کر کے پھر اس کے کباب بناتے ہیں، تو پھر آپ سے ملتے ہیں۔ یہ ہم نے مکس کر لیا اس کو، امیزے کو مکس کر لیا۔ مکس کرنے کے بعد یہ ہم نے اس کے بول بنا لیے ہیں۔ آپ نے بھی اس کے اسی طرح ایک دفعہ میں یہ ایسے یہ اٹھانا ہے، ایسے کر کے یہ دیکھیں آرام سے اس کا یہ ایسے بول بنانا ہے اور آپ نے یہ رکھ دینا۔ یہ میں نے بنا دیے، یہ ہم نے تقریباً 12 بنائے ہیں۔ اب میں اس کے کباب بناؤں گی، یہ ایسے ہم بڑے بڑے کباب بنائیں گے۔ یہ پھر آرام سے آپ کے کباب جلدی سے بن جائیں گے۔ یہ اب میں سارے کباب بنا کر پھر یہ دکھاتی ہوں آپ کو۔ یہ دیکھیں یہ شامی کو ہم پہلے انڈے میں ڈپ کریں گے، پھر ہم یہ بریڈ کرمز لگائیں گے۔ میں تو ایسے ہی فرائی کروں گی، لیکن اگر ہم بریڈ کرمز نہ بھی لگائیں تب بھی آپ کے خالی انڈے میں ڈپ کر کے آپ اس کو فرائی کر سکتے ہیں، لیکن یہ بریڈ کرمز لگا کے یہ بہت ٹیسٹی بنیں گے۔ آپ نے اسی طرح ان کو لگا کر پہلے ایک دفعہ رکھ لینا ہے، پھر آپ نے ان کو فرائی کرنا ہے۔ شامی ہم نے ڈال دیے ہیں، یہ دیکھیں ہمارے شامی کتنے مزے کے، کتنے اچھے سے فرائی ہو رہے ہیں، کتنا پیارا کلر آیا ہے ان کا۔ یہ دیکھیں ہم نے سب شامیوں پر بریڈ کرمز لگا لیا تھا اور اب ہم انہیں فرائی کر رہے ہیں۔ دیکھ لیں کتنے اچھے سے فرائی ہو رہے ہیں۔ آپ نے بھی ان کو اسی طریقے سے فرائی کرنا ہے، ایک دفعہ آئل گرم کر لینا ہے اور پھر اس کی آنچ درمیانی رکھنی ہے تاکہ یہ اچھے سے کرسپی ہو جائیں۔ یہ ہمارے شامی تیار ہو گئے ہیں، ہم نے انہیں ڈش آؤٹ کر دیا ہے۔ ساتھ ہم نے رائتا بنایا ہے، یہ اس کی ریسیپی میں نے آپ کو پہلے میں دے چکی ہوں۔ اب یہ دیکھیں گے ہمارا، میں آپ کو اس کو توڑ کر دکھاتی ہوں۔ یہ دیکھیں، یہ دیکھیں ہے نا
مزے کا. یہ تو اب آپ کھائیں گے تو آپ بتائیں گے کہ ہمارے شامی کیسے بنے ہیں. یہ دیکھ لیں اس میں کیسی لیئر نظر آ رہی ہے آپ کو گوشت کی. یہ بہت مزے کے بنے ہیں. یہ بہت اچھی ریسیپی ہے. اسے سب بنا سکتے ہیں. اس میں کوئی اتنی مشکل بات نہیں ہے. آپ میری ریسیپی کو فالو کریں تو آپ بہت آرام سے بنائیں گے اور بہت اچھے بنیں گے. یہ آپ کو ہماری یہ ریسیپی پسند آئے تو ہمیں لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کرنا مت بھولا کریں. آپ خود بھی کھائیں گے ہماری ریسیپی، گھر میں ٹرائی ضرور کریے گا. خود بھی کھائیں، اپنے گھر والوں کو بھی کھلائیں. آپ ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھا کریں. اور آپ سب کی دعاؤں کے ساتھ اللہ حافظ.